دوستو، آج ہم کتاب جس کا نام 5 منٹ کا مدرسہ ہے اس کا سبق نمبر 3 پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہم پڑھیں گے اس کا پہلا نمبر اسلامی تاریخ، فرشتے اللہ کی مخلوق۔ دوستو، یہ تو اللہ جل شانہ نے بہت ساری مخلوقات دنیا کے اندر بھیجی اور بنائی ہیں، اور جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں جیسے چرندے، پرندے، درندے، یہ تمام چیزیں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ سے بنائے ہیں، مگر ان میں ایک مخلوق ایسی ہے جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہے اور جن کو ہم انسان نہیں دیکھ سکتے۔ تو فرماتے ہیں فرشتے اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں جو نور سے پیدا ہوئے ہیں، وہ ہماری نظروں سے غائب ہیں، کبھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے مختلف کاموں پر ان کو لگا رکھا ہے، جس طرح کام اللہ جل شانہ نے جس کو دیا ہے وہ اس کام کو بخوبی نبھا رہا ہے۔ وہ ہر وقت انہی میں لگے رہتے ہیں۔ فرشتے بے شمار ہیں، ان کی تعداد تو نہیں معلوم کسی کو، بے شمار ہیں۔ ان کی سائیں تعداد صرف اللہ ہی کو معلوم ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے کو ان کی تعداد نہیں معلوم ہے۔ ان میں 4 فرشتے مشہور و معروف ہیں اور مقرب ہیں جو خاص ہیں اور اسپیشل ہیں۔ نمبر 1 جبرائیل علیہ السلام، جو اللہ تعالیٰ کی کتابیں اور احکامات پیغمبروں کے پاس لے کر آتے تھے۔ جو بھی اللہ جل شانہ احکامات دیتے تھے وہ ان کو پیغمبروں کے پاس پہنچاتے تھے۔ اللہ جل شانہ ان کے اوپر یہ ذمہ داری لگائی ہوئی تھی کہ وہ تمام جو احکامات اللہ جل شانہ دے اس کو پیغمبروں تک، نبیوں تک، رسولوں تک پہنچا دے۔ اور نمبر 2 حضرت اسرافیل علیہ السلام، جو قیامت میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے سور پھونکیں گے کہ اللہ جل شانہ جب حکم دیں گے کہ اب قیامت کا وقت قریب ہو گیا، گویا کہ تمام دنیا کو الرٹ کر دو، ہوشیار کر دو، اور وہ ایک پھونک ماریں گے اور دنیا کا نظام درہم برہم ہونا شروع ہو جائے گا۔ اور نمبر 3 حضرت میکائیل علیہ السلام، جو بارش کا انتظام کرنے اور مخلوق کو روزی پہنچانے پر مقرر ہیں۔ اور نمبر 4 حضرت اسرائیل علیہ السلام، جو مخلوق کی جان نکالنے پر مقرر ہیں۔ اسی طرح ان کے علاوہ بھی بہت سارے فرشتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا، اس کی پاکی بیان کرنے میں لگے رہتے ہیں۔ اس لیے دوستو، جس طریقے سے فرشتے اللہ جل شانہ کی پاکی، حمد و ثنا بیان کرتے رہتے ہیں، ہم انسانوں کو بھی چاہیے کہ اس اللہ جل شانہ کی ہم پاکی بیان کریں، اس کے احکامات کو بجا لیں، جس نے ہمیں تمام دنیا کی وہ چیزیں دی ہیں جو انسان کو ضروری ہے۔ جیسے آنکھیں دنیا کے اندر کوئی ڈاکٹر، کوئی انجینئر، کوئی پروفیسر ایسا نہیں بنا، جیسے اللہ نے آنکھ دی تھی اس کا بدل دے دے، اس کا جواب دے دے اور ایسی آنکھ بنا دے، ایسا ریز نہیں ہے۔ تو اس لیے دوستو، بے شمار اللہ جل شانہ کی انعامات ہیں ایسا ہے انسانوں کے اوپر، تو ہم لوگوں کو چاہیے اس کی پاکی بیان کریں، ہم اس کی حمد و ثنا کریں۔ نمبر 2 اللہ تعالیٰ کی قدرت، دودھ اللہ جل شانہ کی ایسی قدرت کاملہ تک جیتا جاگتا نمونہ ہے جو ہر انسان اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے۔ اور فرماتے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی غذا کے لیے دودھ کا انتظام فرمایا اور اس کے لیے گائیں، بھینس، اونٹ، بکری جیسی جانور پیدا کیے۔ دیکھیے، اللہ جل شانہ نے دودھ کو پیدا کیا، پلس بڑی بات یہ ہے کہ اللہ جل شانہ نے دودھ کے لیے گائیں، بھینس، بکری، تمام چیزیں انسان کے سپرد کر دی اور انسان کے لیے آسان کر دی، اپنے گھروں کے اندر، اپنے مکانوں میں جہاں وہ رہتے ہیں وہاں ان کو پال سکتے ہیں اور ان کا دودھ سکون کے ساتھ میں نکال سکتے ہیں اور پی سکتے ہیں۔ کیسی بہتر غذا ہے۔ اور فرمایا تمام چوپائے ایک ہی طرح کا گھاس کھاتے ہیں۔ اللہ اکبر! تمام چوپائے، تمام جانور ایک ہی طرح کا گھاس کھاتے ہیں، مگر ان جانوروں کو گوبر اور خون کے درمیان سے صاف ستھرا اور غذا سے بھرپور سفید دودھ کون نکالتا ہے؟ یہ اللہ کی عجب قدرت ہے کہ اللہ جل شانہ تمام جانوروں کو گھاس کھلاتا ہے، پانی پلاتا ہے، اور پھر اس کے اندر گوبر موجود ہے اور تمام غلاظتیں موجود ہے، خون موجود ہے اور بہت ساری چیزیں موجود ہیں، مگر ان تمام کے اندر سے انسان کے لیے صاف شفاف اور خوبصورت دودھ پیدا کر دیا۔ آخرکار یہ کس نے پیدا کیا؟ یقیناً انسانوں کے لیے لذیذ اور پاک صاف دودھ کا انتظام کرنا
اللہ تعالیٰ کے عجب کاریگری ہے۔ اس لیے دوستو ہم لوگوں کو چاہیے کہ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا کرتے رہیں، اور جو اللہ نے ہم کو نعمت عطا فرمائی ہے ہم اس کی شکر گزاری کرتے رہیں۔ یعنی کہ اس میں بڑی بات ہے کہ شکر گزاری کرنے کا خاص معنی یہ ہے کہ اللہ نے اس چیز کے اندر جو ہمیں حکم دیا ہے ہم اس کو پورا کریں، بس یہ اس کی شکر گزاری ہے۔ اور نمبر 3 ایک فرض کے بارے میں، غسل میں پورے بدن پر پانی بہانا۔ غسل کرنا تو ضروری ہے، مگر ساتھ ساتھ یہ بات دھیان رکھنی چاہیے کہ ہم لوگوں کو کہ نہانے کے اوقات میں ہمارا جسم کا کوئی حصہ خالی نہ رہے، یعنی کہ سوکھا نہ رہ جائے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، جسم کے ہر بال کے نیچے ناپاکی ہوتی ہے، لہٰذا تم بالوں کو دھو اور بدن کو اچھی طرح صاف کرو۔ یہ ہم لوگوں کو بڑے فائدہ مند چیز ثابت ہوتی ہے کہ انسان جب اچھی طرح سے اپنے بالوں کو دھوئے گا اور بدن کو اچھی طرح سے پاک اور صاف کر لے گا تو گویا کہ انسان خود کو بھی ہے نا اچھا اور بہتر محسوس کرے گا۔ غسل میں پورے بدن پر پانی پہنچانا فرض ہے، اس لیے خصوصاً سر کے بالوں، داڑھی وغیرہ کی جڑ میں پانی پہنچانا چاہیے، اور عورتوں کو اپنے بال کھول کر غسل کرنا چاہیے تاکہ پانی بالوں کی جڑ تک پہنچ جائے۔ فرمایا غسل کے اندر 3 ہی تو فرض ہوتے ہیں، تو اس میں جو تیسرا فرض ہے سارے بدن پر پانی بہانا۔ اگر بال برابر جگہ سوکھی رہے تو غسل نہ ہوگا۔ اس کی یہی تو وجہ ہے کہ انسان کو فائدہ ہوتا ہے۔ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں، سب جانتے ہوئے الحمدللہ کہ اللہ جل شانہ نے انسان کے لیے وہ چیز ہی عام کی ہے جس چیزوں کو انسان کے لیے فائدہ ثابت ہوتا ہے، جس انسانوں کو جس چیز خوشی ہوتی ہے، انسان کے اوپر اللہ جل شانہ نے انہی احکامات کو دیے ہیں اور انہی احکامات کی پابندی کرنے کا حکم دیا ہے۔ اس لیے دوستوں ہم لوگوں کو جو اللہ جل شانہ نے حکم ہم کو دیے ہم ان کو پورا کرتے رہنا چاہیے۔ اور نمبر 4 ایک سنت کے بارے میں، وضو میں داڑھی کا خلال کرنا۔ خلال ایسے کر لیتے ہیں تو وہ خلال ہو جاتا ہے، یعنی کہ جہاں تک ہمارا پانی نہیں پہنچ پاتا ہم اپنی انگلیوں کے ذریعے سے وہاں تک پانی پہنچا سکتے ہیں، اس طریقے سے اس کو خلال بولتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی وسلم جب وضو فرماتے تو ہتھیلی میں پانی لیتے اور اسے چھوڑ کے نیچے خلال کرتے، داخل کر لیتے، انگلیوں سے داڑھی کا خلال کرتے اور فرماتے اس طرح میں رب نے حکم دیا ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث میں ہے، فرماتے کہ اس طریقے سے میرے اللہ نے مجھے حکم دیا ہے، اس لیے تمام امت کو چاہیے ہم بھی اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا وضو کرنے والے بن جائیں۔ کب ہوگا؟ جب بندہ اس کی ہے نا روزانہ مشق اور پریکٹس کرے گا۔ نمبر 5 پر ایک اہم عمل کی فضیلت، 2 محبوب کلمے۔ اللہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے پھلکے مگر اعمال کے ترازو میں بڑے وزنی ہیں۔ کام کرنا، ٹھیک ہے، یہاں پر پہنچ کر بات محسوس دیکھتے کہ انسان کو کسی چیز کو کرنا ہو اور فرمایا کہ تیرے لیے ہے 10 روپے یا 50 روپے یا 2000 10,000 روپے کما لینا آسان ہے، محنت زیادہ کچھ نہیں ہے، تو انسان اس کی طرف دوڑتا ہے، یار وہ کام مجھے ہوتا ہے جس میں محنت کم ہو اور آمد زیادہ ہو۔ اس لیے دوستو رسول اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ وضاحت سے بات فرمائی 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر ہلکے بہت آسان ہیں مگر اعمال کے ترازو میں بڑے وزنی ہیں، اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند ہے۔ اللہ اکبر، جو چیز مالک کو پسند ہو تو وہ خوبصورت کلمے ہونے ہیں، اور 2 کلمے کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم۔ یہ چھوٹے سے لفظ ہیں، اگر بندہ ان کو پڑھ لیتا ہے تو گویا کہ یہ کل قیامت کے دن اعمال کے ترازو میں بڑے وزنی ہوں گے۔ اور نمبر 6 ایک گناہ کے بارے میں، ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننا۔ ٹخنوں سے نیچے کپڑا پہننا یہ کہیں تک درست نہیں ہے، اور اس کا دوسرا نقصان یہ بھی ہے کہ انسان کو گناہ کے ساتھ ساتھ دوسرا نقصان کیا ہے کہ اس انسان کے کپڑے ناپاک ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے گویا کہ وہ ایڑی میں آ جاتے ہیں، اور جب وہ کپڑے ایڑی میں آ جاتے ہیں تو کہیں نہ کہیں ان کو ناپاکی لگ جاتی ہے، اور جو بندے کی ناپاکی لگی ہے تو نماز میں جانا پھر دشوار ہوگا۔ اس لیے دوستو اپنے ٹخنوں کو ہمیشہ کھول کے رکھ لینا چاہیے۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس نے اپنا تہمد
تکبر کے طور پر زمین پر گھسیٹا تو ایسے آدمی کو دوزخ میں روندا جائے گا۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ جس نے تکبر کے طور پر زمین پر گھسیٹا اپنے تہمند کو تو ایسے آدمی کو دوزخ میں روندا جائے گا۔ روندے صاحب سمجھتے ہیں ماشاءاللہ۔ نمبر 7 پر دنیا کے بارے میں، آخرت کے عمل سے دنیا حاصل کرنا۔ عمل تو تھا کس کا؟ آخرت کا، اور اس سے کیا حاصل کیا؟ دنیا۔ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص آخرت کے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہے تو اس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے۔ جو بندہ آخرت کا جو عمل تھا، جو شخص آخرت کے کسی عمل سے دنیا چاہتا ہے تو اس کے چہرے پر پھٹکار ہوتی ہے، اس کا ذکر مٹا دیا جاتا ہے، اس کا نام دوزخ میں لکھا جاتا ہے۔ لیکن یہاں پر ایک بات معلوم ہے کہ ہم بندوں کو کوئی بھی عمل کرنا ہے، کوئی بھی ہم عمل کرنا چاہے صرف اللہ کے لیے کریں، اس کا بڑا فائدہ کیا حاصل ہوگا کہ ہم جو بھی عمل کر رہے ہیں جب ہم اس عمل کو اللہ کے لیے کریں گے تو اللہ جل شانہ اس انسان کے چہرے کو نورانی کر دے گا اور اس کے دل کو روشن کر دے گا۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اس کا فائدہ یہ ہوگا ہم جس کے لیے عمل کر رہے ہیں، خاص جب اس کے لیے ہم کریں گے عمل کو تو اللہ جل شانہ خوش ہوگا اور ہم لوگوں کو تمام برائیوں سے، تمام مصیبتوں سے محفوظ رکھے گا۔ اس لیے دوستوں ہم لوگوں کو جو بھی عمل کرے، آخرت کا جو بھی عمل کرے، صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کرے۔ چاہے ہم چھوٹی سی کھجور کا ٹکڑا ہی کسی کو صدقے میں، کسی کو تحفے میں، ہدیے کے طور پر عطا کرے، صرف ہماری جو رضا ہو للہ ہو اور خالص اللہ کے لیے ہو۔ نمبر 8 آخرت کے بارے میں، مسلمانوں سے جنت کا وعدہ۔ مسلمانوں سے اللہ نے جنت کا وعدہ کیا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اللہ تعالیٰ نے مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں سے ایسے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ لوگ ہمیشہ ان باغوں میں رہیں گے، اور ایسے عمدہ مکانوں کا وعدہ فرمایا ہے جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہوں گے۔ یہاں پر پہنچ کر بات معلوم ہی ہوتی ہے کہ اللہ جل شانہ نے جو وعدہ کیا ہے مسلمانوں سے کیا ہے، کہ مسلمانوں سے اللہ نے کیا وعدہ کیا ہے کہ ان کو قیامت کے دن چاہے وہ عورت ہو یا مرد ہو، ان کے ساتھ میں کیا وعدہ کیا؟ ان کے باغوں کا وعدہ کر رکھا ہے، ان سے ان کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی۔ یہ خوشحالی کی نشانی ہوتی ہے کہ نہر کا، جس باغ والے کے پاس میں کوئی تالاب ہو یا کوئی نہر جا رہی ہو، تو اس دور کے اندر ٹیویل اور تمام سمرسیبل یہ تمام چیزیں نہیں تھی، اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس کو اس چیز سے تعبیر فرمایا ہے۔ اور نمبر 9 طب نبی سے علاج 3 چیزوں میں شفا ہے، 3 چیزوں میں شفا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا شفا 3 چیزوں میں ہے: شہد پینے میں، پچنا لگانے میں، آگ سے داغنے میں دوا جاتا تھا پہلے، یہاں پر اب تو نہیں ہوتا وہ کام، پہلے دوا دیتے تھے اس طریقے سے، اور اپنی امت کو داغنے سے منع کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو داغنے سے منع بھی فرما دیا، لہذا داغ کر علاج کرنے سے بچنا چاہیے۔ اس میں تکلیف زیادہ ہوتی ہے مگر شفا ہے، کوئی جھیل سکے تو ایک الگ مسئلہ ہے، مگر اللہ کے نبی علیہ السلام نے شفقت کے طور پر، محبت کے طور پر اس امت کو ان چیزوں کو منع فرمایا۔ شاید آسان ہے، بندہ پی سکتا ہے، تو اس لیے دوستو ہم لوگوں کو جس چیز کو اللہ کے رسول علیہ السلام نے کرنے کا حکم دیا ان کو کرتے رہنا چاہیے۔ اور نمبر 10 قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی بات کہا کرو۔ ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سیدھی سچی بات کہا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے نیک اعمال کو قبول کرے گا اور تمہارے گناہ کو معاف کر دے گا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ سورہ احزاب کے اندر یہ اللہ نے بات فرمائی ہے، اور فرمایا کہ نا ان سے مسلمانوں کو چاہیے کہ نا وہ سیدھی اور سچی بات کرے، پھیرا پھیری والی بات ہے، یہ مسلمان کی فطرت میں، ایمان والے کی فطرت میں اللہ نے نہیں رکھی۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے جب بھی کوئی مسئلہ پیش آ جائے، جب بھی کوئی بات پیش آ جائے تو ہمیشہ صاف ستھری بات
کر لینی چاہیے. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اعمال کو قبول کرے گا, تمہارے گناہ کو معاف فرما دے گا. اور جو کوئی اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرتا ہے, اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی اطاعت کرے گا, وہ بڑی کامیابی کو پائے. بڑی کامیابی سے بہت بڑی مراد یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے دنیا میں بھی کامیابی عطا فرمائے گا, اور بعد مرنے کی جو لامحدود کامیابی ہے جس کا کوئی سیاہ ہی نہیں, جس سے کوئی آخری نہیں, ایسی کامیابی اللہ جل شانہ عطا فرمائے گا ان لوگوں کو, ان مسلمانوں کو جو سیدھی سچی بات کہنے والے. ہیرا پھیری والی بات ہرگز کہیں سے کہیں تک درست نہیں ہے. اس کی خاص وجہ یہ بھی ہے کہ جو بندہ ہیرا پھیری والی بات کرتا ہے وہ ہے کہ وہ آج کل ترسوں پرسوں میں لوگوں کی نگاہ میں اچھا رہتا ہے, لیکن جب اس کی بات کھل جاتی ہے, اس کی کلی کھل جاتی ہے اور اس کی پول کھل جاتی ہے, تو گویا کہ وہ دنیا کی نظروں میں اور دوستوں کی نظروں میں, بھائی بہن کی نظروں میں, رشتہ داروں کی نظروں میں گناہ گار ثابت ہو جاتا ہے. اس لیے دوستوں ہم لوگوں کو ہمیشہ سچ بات کہنی چاہیے اور بات صاف ستھری کہنی چاہیے. اس سے انشاءاللہ اس کو دنیا میں بھی نفع ہوگا اور آخرت میں بھی نفع ہوگا. اللہ مجھے بھی اعمال صالح کی توفیق عطا فرمائے اور آپ حضرات کو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.